اور بانیان مجلس کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بارك ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين ولا سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين والحاضرات وسيما إلى روح المرحومة المغفورة سيدة علينا شاه سيد أحسن شاه، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على حالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قابل صدر احترام مومنین و مومنات، المہدی ایجوکیشن سینٹر پارک ویل میری لینڈ میں روز شہادت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں آپ کی خدمت میں شخصیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ گفتگو کروں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ ہمارے ائمہ اطہار سب کے سب کچھ کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں جن کے اظہار میں زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے کارخانہ قدرت میں، کیونکہ انبیاء میں سابقہ امتوں میں ایک غصے والا موسیٰ گزر چکا تھا۔ اللہ کی ذات نے امتوں کا بیلنس برابر کرنے کے لیے امت محمد میں غصہ پینے والا موسیٰ بھیجا۔ وہ یہ تعارف ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سارے انبیاء نے اور سارے ائمہ نے کظم الغیظ سکھایا غصے کو پینا، مگر ہمارے ساتویں امام نے کر کے دکھایا ہے اور اس میں شہرت حاصل کی۔
کسی نبی کا لقب کاظم نہیں، کسی امام کا لقب کاظم نہیں، یہ صرف ہمارے 7ویں امام ہیں جن کا لقب کاظم۔ آواز بلند صلوات۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا ایک دن کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہر امام کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ تو آپ ذرا موسیٰ کاظم کا ذکر قرآن سے دکھائیے۔ میں نے کہا اس طرح ہوا، میرے دوست کے ایک مرتبہ امام کا ایک غلام تھا، اس غلام سے کوئی لغزش ہو گئی اور کافی ڈیمیج ہو گئی۔ اتنے بڑے ڈیمیج پر غلام نے سمجھا کہ اب میری خیر نہیں، 7ویں امام نے بلا بھیجا اور پہلے اقرار جرم لیا، کیونکہ شریعت کا قانون ہے اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ۔ اگر کوئی خود مان لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو قاضی پہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سزا دے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، ڈاکٹرائن ہے، یہ شریعت لا ہے، پرنسپل جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک اصول ہے۔ سرکار نے اقرار لینے کے بعد پوچھا کہ اے غلام یہ بتا کہ میں تمہاری اس غلطی کی تمہیں سزا کیا دوں؟ تو ارباب تاریخ نے لکھا اور مفسرین نے لکھا، دونوں مکاتب فکر میں، کہ اس غلام نے کہا، آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جنت ان کی اللہ نے بنائی ہے سرکار جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے کہا قسم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، آگے بتا تمہارے ساتھ کیا رفتار کروں؟ اس نے اگلا ٹکڑا قرآن کا پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سرکار آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ میرے جرم کی سزا کے بعد اب آپ ریئیکشن کیا ظاہر کریں؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تو کہتا ہے کہ جنت ان کی ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سرکار نے کہا عفوتک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا آیت کا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سرکار اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ایک یہ ایشو بھی ذہن نشین فرما لیجئے، یہ سید کلب عباس شاہ صاحب اور ان کی فیملی کو اللہ جزائے خیر دے، اور گلستان زہرہ والوں کو، سب بھائی بہنوں کو جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس لیے کہ یوم شہادت مجلس کرنا اس ملک میں اور ان اوقات میں جو کہ بیزیسٹ ٹائمز ہیں ہر ایک کے لیے، یہ خود ایک معجزے اور میریکل سے کم نہیں، اور اللہ کریم انشاءاللہ باب الحوائج کے دربار سے آپ کو خالی نہیں پڑتا۔ یہ ایشو ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارے ائمہ اطہار میں کچھ القاب وہ ہیں کہ جو صرف اس امام کے ہیں، کسی اور امام کے نہیں۔ مثال کے طور پر باب الحوائج ابو الفضل کا لقب ہے، اماموں میں سے کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ 14 معصومین میں اگر باب الحوائج ہے تو صرف امام موسیٰ کاظم، 12 اماموں میں اگر باب الحوائج ہے تو صرف یہی امام ہے، سارے کے سارے اس کوالٹی والے، مگر اظہار جو اس کوالٹی کا ہوا ہے وہ امام موسیٰ بن جعفر سے ہوا ہے۔ اب میں بڑا عرصہ تو یہی پڑھتا سنتا رہا کہ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دروازے پر